لاہور کے مشہور باغ شالامار باغ کی سیر کریں گے اور اس کی تاریخ کے متعلق کچھ جانیں گے۔ شالامار باغ لاہور کے نہایت ہی اہم تاریخی مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ یہ باغ جی ٹی روڈ بھگوان پورہ پر واقع ہے۔ شالامار باغ کے داخلی راستے سے داخل ہوں تو سب سے پہلے یہ سبزہ نظر آتا ہے جسے نگاہ خانہ کہا جاتا ہے، جسے عام لوگ نگار خانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے گرد و نواح میں 4 دیواری ہے، جس کے ایک طرف داخلی راستہ ہے، جس کے دوسری طرف یہ خوبصورت باراندری ہے۔ یہاں بادشاہ بیٹھ کر فوج کا معائنہ کیا کرتا تھا۔ فوج ایک دروازے سے داخل ہوتی اور دوسرے دروازے سے باہر جاتی۔ باغ میں داخل ہونے کے لیے اس عمارت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس عمارت کا ڈیزائن بہت دلکش ہے۔ اب اس کو سفید رنگ کر دیا گیا ہے، لیکن اپنے وقت میں یہ بہت خوبصورت عمارت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت شاہ جہاں کی بڑی بیٹی جہاں بیگم کی آرام گاہ تھی۔ یہاں سے گزر کر اب ہم باغ کے پہلے تختے باغ فیض بخش میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شاہ جہاں جب تخت نشین ہوا تو اس کے دل میں یہ بات آئی، لاہور چونکہ نہایت ہی دلکش شہر ہے، اس لیے یہاں پر ایک ایسا باغ بنایا جائے جو دلکشی اور خوبصورتی کے لحاظ سے منفرد ہو۔ اس سوچ کے تحت شاہ جہاں نے اپنے مشہور انجینئر علی مردان خاں کو بلا کر یہ حکم دیا، لاہور میں ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں ایک باغ تعمیر کرو۔ علی مردان خاں نے بھگوان پورے کے نزدیک ایک وسیع جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ زمین مہر منگا کی ملکیت تھی۔ بادشاہ کی طرف سے مہر منگا کو منہ بولی رقم کی پیشکش کی گئی، مگر اس نے زمین کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے زمین بادشاہ کی خدمت میں نذرانہ کر دی۔ بادشاہ نے باغبانی مہر منگا کے سپرد کر دی، جو نسل در نسل چلی۔ شالامار باغ کی تعمیر 1641 عیسوی میں شروع کی گئی اور 1642 میں مکمل کی گئی۔ باغ کی تعمیر شاہ جہاں کے امیر خلیل اللہ خاں کی نگرانی میں علی مردان خاں کے تعاون سے مکمل ہوئی۔ شالامار باغ کے چاروں طرف ایک خوبصورت دیوار بنائی گئی۔ اس باغ کا کل رقبہ 80 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس باغ پر خرچ 6 لاکھ ہوئے۔ اس باغ میں 410 فوارے ہیں۔ اس باغ میں کئی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ باغ میں کئی قسم کے درخت بھی لگائے گئے۔ باغ کے درخت قندار اور کابل سے منگوائے گئے۔ اس باغ کی لمبائی 658 میٹر اور چوڑائی 258 میٹر ہے۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے ایک نہر بھی بنوائی گئی، جو دریائے راوی سے مادھو پور کے مقام سے نکالی گئی۔ اس نہر پر اس وقت 2 لاکھ روپیہ خرچ آیا۔ شالامار باغ کی وجہ تسمیہ کشمیر کا ایک پھول ہے جس کا نام شالی مالی تھا۔ وہ پھول اس علاقے میں کثرت سے ہوتا ہے۔ اس پھول کو بہت مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ باغ کو 3 تختوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی باغ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ فیض بخش کے نام سے ہے، درمیانی حصہ حیات بخش کے نام سے ہے، تیسرا حصہ فرح بخش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شالامار باغ کے پہلے تختے میں داخل ہوں تو ہمیں ایک وسیع باغ نظر آتا ہے۔ باغ کے وسط میں ایک چھوٹی سی نہر دور تک جاتی ہے، جس میں 105 فوارے ہیں۔ فوارے اس قرینے سے لگائے گئے ہیں، حد نگاہ ایک ہی قطار میں نظر آتے ہیں۔ یہ نہر دائیں بائیں تقسیم ہو کر 4 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ نہر کے دونوں طرف پیدل راستہ ہے، جس پر چل کر باغ کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ یہ راستہ سنگ سرخ کا بنا ہوا ہے۔ اس تختے کے جنوب کی طرف شاہ جہاں کی آرام گاہ ہے۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل ہے، ساتھ ایک برآمدہ ہے جو چھوٹی محرابوں پر مشتمل ہے۔ درمیانی کمرے میں ایک فوارہ ہے۔ اس برآمدے کی راہداریاں محرابی شکل کی ہیں۔ فرش سفید ماربل کا بنا ہوا ہے۔ جی ٹی روڈ کے راستے میں تبدیلی کی بنا پر برطانوی دور حکومت میں لاہور کے ڈپٹی کمشنر کے لیے آرام گاہ میں ایک داخلی دروازہ بنایا گیا تھا۔ یہ دروازہ آج بھی موجود ہے۔ باغ کے چاروں طرف وسطی کونے کے دائیں بائیں جانب 6 برج بنائے گئے ہیں، جہاں محافظ حفاظت کیا کرتے تھے۔
اس تختے کے جنوب مشرق میں ایک عمارت مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بنوائی تھی۔ یہ عمارت مور کرافٹ بلڈنگ کہلاتی ہے۔ ولیم مور کرافٹ ایک امریکی سیاح تھا جو 1820 میں ہندوستان آیا، مہاراجہ کا مہمان بنا۔ اس عمارت کے ساتھ ایک کنواں بھی ہے جسے جنگلہ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اس تختے کے شمالی جانب ایک بارہ دری ہے۔ یہ بارہ دری جو آبشار کلاں کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے، یہ بارہ دری فیض بخش کی زینت کو دوبالا کر رہی ہے۔ بارہ دری کے فرش کو خوبصورت قیمتی پتھر سے سجایا گیا ہے۔ بارہ دری کی چار دیواری 4 فٹ تک سنگ مرمر سے مزین ہے۔ چھت نہایت نفیس، خوبصورت اور خوشنما ہے۔ چھت پر لکڑی کا کام ہوا ہے۔ خوشنما بیل بوٹے، کئی طرح کے نقش و نگار، خوبصورت شیشوں کی دل آویزی اس عمارت میں نظر آتے ہیں۔ سنگ مرمر کی جالیاں بلائی تختے کو درمیانی تختے سے الگ کرتی ہیں۔ یہاں سے باغ کا خوبصورت نظارہ ملتا ہے۔ دوسرے تختے کو نیچے بنا کر یہاں آبشار بنا دی گئی ہے۔ یہ باغ حیات بخش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ درمیانی تختے تک جانے کے لیے سنگ سرخ کی بنی سیڑھیاں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آپ درمیانی حصے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ اس باغ کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ پتھر کو تراش کر بنائی گئی آبشار بہت ہی کمال مہارت کا ثبوت ہے۔ پانی یہاں سے جل ترنگ کی آواز پیدا کرتے ہوئے گرتا ہے، شاہی تخت سے ہوتا ہوا تالاب میں گرتا ہے، جہاں پر لگے فوارے پانی کو فضا میں اچھال کر دل فریب نظارہ پیدا کرتے ہیں۔ بادشاہ کا تخت خوبصورت کندہ کاری سے مزین ہے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھ کر حوض کے وسط میں موجود تخت پر رقاصاؤں کے رقص سے محظوظ ہوتا تھا۔ فواروں، تالابوں اور آبشار سے پانی کے گرنے کی کیفیت کو دیکھ کر بادشاہ باغ باغ ہوتا۔ مرکزی تالاب کے دائیں اور بائیں جانب سرخ پتھر سے بنی بارہ دریاں ہیں، جنہیں موسیقاروں کی بارہ دریاں کہتے ہیں۔ اس خوبصورت عمارت کی چھت بھی سرخ پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ یہ جگہ سرزندوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ تالاب کے کنارے کے سامنے 2 خوبصورت سنگ مرمر کی بنی بارہ دریاں ہیں۔ ان کو ساون بادوں کی بارہ دریاں کہتے ہیں۔ دیواروں میں سنگ مرمر کے کئی تاکچے چراغ جلانے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ جب یہاں رات کے وقت چراغ جلائے جاتے، پانی یہاں سے گزر کر تاکچوں میں آتا اور پھر حوض میں گرتا۔ حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سما پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی۔ دن کے وقت ان میں پھول رکھے جاتے، رات کو کافور کی شمع روشن کی جاتی تھی۔ انہی جھرنوں کے پاس بیٹھ کر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی شہزادی زیب النساء شعر کہا کرتی تھیں۔ ان کا دیوان فارسی میں دیوان مخفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہزادی زیب النساء مخفی تخلص کیا کرتی تھیں۔ شہزادی زیب النساء تخت پر بیٹھ کر آبشار کی روانی کو دیکھا کرتی اور خوبصورت شعر کہا کرتی۔ شالامار باغ کا آخری حصہ فرا بخش ہے، جو عام لوگوں کے لیے خصوصی موقعوں پر کھولا جاتا تھا۔ اس باغ میں عام پبلک آیا کرتی تھی۔ فرا بخش میں صرف ایک عمارت ہے۔ باغ کے وسط میں چھوٹی چھوٹی پختہ نہریں ہیں، جن میں 153 فوارے ہیں۔ اوپر کے دونوں باغوں کا پانی ساون بادوں کے ذریعے سے اس باغ میں سے ہو کر آگے نکل جاتا ہے۔ ساون بادوں کے نشیب سے ایک مستطیل حوض کے بعد، جس میں 7 فوارے ہیں، پہلے تختے کی طرح فواروں کی ایک قطار شروع ہوتی ہے جس میں 32 فوارے ہیں۔ ان فواروں کے بعد پھر ایک بڑا حوض آتا ہے جس کے سامنے ایک بہت بڑا چوڑا کنواں ہے۔ اس حوض میں تقریباً 30 فوارے ہیں۔ اس کے شمال و جنوب کی طرف فواروں کی 2 لائنیں ہیں جس میں 20 فوارے ہیں جو باغ کے آخری دروازوں تک جاتی ہیں۔ حوض سے بائیں جانب فواروں کی ایک لائن اور شروع ہوتی ہے جس کے آخر پر اس تختے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد دوست ممالک کے سربراہوں کو باغ میں استقبالیہ دیا جاتا تھا۔ معزز مہمانوں کے اعزاز میں یہاں تقریب ضرور رکھی جاتی تھی۔ 1981 میں یونیسکو نے
شالامار باغ کو عالمی ورثے میں شامل کر دیا۔ چند دہائیاں قبل باغ میں میلہ چراغاں بھی لگا کرتا تھا، اب یہ میلہ درگاہ پر ہی سجایا جاتا ہے۔ میلہ چراغاں کے متعلق حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قدیم لاہور میں لکھتے ہیں، جب میری عمر 8 سال تھی تو اس زمانے میں میلہ چراغاں شالامار باغ کے اندر منعقد ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میلے میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا کہ میلے میں بہت رش تھا، ہر قسم کی دکانیں باغ کے اندر لگی ہوئی تھیں۔ آہر رش کے باوجود ہم شالامار باغ کے اندر چلے گئے اور باغ کے تیسرے تختے پر بازیگر اپنے کمالات دکھایا کرتے تھے۔ پھر چند لوگ گروہ کی صورت میں بیٹھے تھے، وہ لوگ گیت گا رہے تھے اور ساتھ ایک شخص چمٹا بجا رہا تھا۔ الغرض شالامار باغ میں جو میلہ لگتا تھا وہ زیادہ تر ثقافتی رسومات پر مبنی ہوتا تھا۔ کافی سال تک میلہ شالامار باغ کے اندر ہی لگتا رہا، پھر میلہ باغ سے باہر لگنے لگا۔ سامعین گرامی، شالامار باغ کا ذکر ہو اور اگر میں ایک کتاب جو شالامار باغ کے حوالے سے لکھی گئی اس کا ذکر نہ کروں تو شالامار باغ کا ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ منشی محمد فوق لاہور کی تاریخ کے حوالے سے ایک معتبر نام تھا۔ انہوں نے لاہور کی تاریخ کے حوالے سے کافی کتب تحریر کیں۔ انہوں نے شالامار باغ کے حوالے سے ایک یادگار کتاب شالامار باغ جو 1924 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی، جو 90 صفحات پر مشتمل تھی۔ سامعین گرامی، شالامار باغ بہت خوبصورت مغلیہ طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ یہاں دور دراز سے لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور باغ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔